یتیموں کا والی۔ مدینے کی گلیوں میں ہر طرف چہل پہل ہے، مسلمان بوڑھے جوان اور ہوشیار بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے خوشبو لگائے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ مدینے کی گزرگاہیں اور راستے تکبیر و تہلیل کی صداؤں سے گونج رہی ہیں۔ ایک راستے سے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف ذرا تیز تیز جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جاتے ہیں۔ مدینے کے کچھ بچے بڑی بے فکری سے اچھے اچھے کپڑے پہنے خوش خوش کھیل رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر ایک طرف کو ایک بچہ سب سے الگ افسردہ اور غمگین بیٹھا ہے، میلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کھیلنے والے بچوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مصیبت زدہ لڑکے کے پاس پہنچے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹے تم نہیں کھیلتے، تم نے کپڑے نہیں بدلے، بیٹے تم اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو؟ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے نگاہیں نیچی کر لیں۔ ہمدردی اور پیار کا برتاؤ دیکھ کر بے اختیار بچے کے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ضبط کیا اور ٹالتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ بچے نے لمبی سانس لی اور بولا، میری قسمت میں خوشی اور کھیل کہاں، میں تو غم کھانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بچے کو روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے، لڑکے کو گلے سے چمٹا لیا اور فرمایا، بیٹے بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا دکھ پہنچا ہے، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، آخر تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ آپ میری مصیبت کی داستان سن کر کیا کریں گے؟ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے باپ نہیں ہیں اور میری ماں۔ یہ کہتے ہوئے بچے کی آواز حلق میں گھٹنے لگی اور وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنے سے کچھ اور قریب کر لیا، پھر پیار سے بولے، بیٹے ماں باپ کا انتقال کب ہوا اور تم کہاں رہتے ہو؟ میرے باپ ایک جنگ میں خدا کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، میری ماں خدا کا شکر ہے زندہ ہیں، لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی اور میرے باپ کا چھوڑا ہوا سامان لے کر اپنے گھر چلی گئیں، اور میں بھی خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ گیا، مگر کچھ ہی دن وہاں رہا تھا کہ میرے دوسرے باپ مجھ سے خوش نہ رہ سکے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب نہ میرا کوئی گھردر ہے اور نہ کوئی اور سرپرست، اب مجھ پر ترس کھانے والا کوئی نہیں، میرا کوئی بھی تو نہیں ہے۔ لڑکے کی ہچکی بند گئی، میری امی بھی تو کچھ نہیں کرتی، انہیں تو مجھ سے بڑا پیار تھا، مگر وہ مجبور ہیں، ان کے بس میں کیا ہے اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ بچے کا حال سن کر اور اسے اس طرح زار و قطار روتے دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی بے اختیار بہہ پڑیں۔ کچھ دیر آپ بھی کھڑے آنسو بہاتے رہے اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش فرماتے رہے، پھر نہایت پیار و محبت کے ساتھ اس بچے سے کہا،
بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں، فاطمہ رضی اللہ عنہا تمہاری بہن ہوں، اور حسن حسین رضی اللہ عنہما تمہارے بھائی ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام سن کر بچہ سنبھلا۔ اس نے حیرت اور عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا اور پھر نہایت احترام سے نگاہیں نیچی کر لیں۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر انتہائی عاجزی اور ادب سے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کو پہچان نہ سکا اور پہلی بار میں نے بڑی لاپرواہی سے آپ کو جواب دیا۔ نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، خدا کے رسول نے مجھے تسلی دی۔ یا رسول اللہ، میرے باپ 1000 بار قربان ہیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اچھی ماں کہاں ملیں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اچھی بہن اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے اچھے بھائی کہاں میسر آئیں گے؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ مجھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میں دل و جان سے آپ کی خدمت کروں گا، کبھی آپ کو ذرا دکھ نہ دوں گا۔ لڑکا کہتا رہا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرتے رہے۔ یتیموں کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے گھر لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، لو عائشہ، خدا نے عید کے دن تمہیں ایک بیٹا دیا ہے، لو اپنے بیٹے کو نہلا دہلا کر کپڑے پہناؤ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ لڑکا آخر وقت تک خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت کا وقت آ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس لڑکے کا برا حال تھا، اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، وہ غم سے نڈال تھا اور کہتا تھا، آج میں یتیم ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لڑکے کی کیفیت دیکھی تو ان پر بھی رقت طاری ہو گئی، پیار سے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ اور پھر یہ لڑکا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں پہنچ گیا۔